سلمان بخاری کی کتاب دورنگا سے ان کی کہانی ڈیتھ وتھ بریتھ۔ کرۂ ارض سے آکسیجن کا خاتمہ ہوئے لگ بھگ 700 سال گزر چکے تھے۔ کھلی فضا میں آکسیجن کی شدید قلت کے باعث باہر نکلتے وقت آکسیجن پمپ ہر انسان کی زندگی کا لازمی حصہ بن چکا تھا۔ ہر گھر، ہر عمارت کے باہر آکسیجن کے سلنڈرز موجود تھے، جن سے گھروں اور عمارتوں میں آکسیجن کی مستقل فراہمی ہوا کرتی تھی۔ سندس حاملہ تھی۔ آج سندس کی ڈیلیوری تھی۔ وہ اور اس کا شوہر اپنے اپنے آکسیجن پمپ چڑھا کر گھر سے ہسپتال کے لیے افراتفری میں باہر نکلے تھے۔ سندس کے پیٹ میں موجود بچہ اپنی طرز کا ایک منفرد بچہ تھا۔ یہ اچھوتا کیس کسی معمے سے کم نہ تھا۔ ڈاکٹرز، بچے کے ماں باپ، دادا دادی، رشتہ دار سب حیران تھے۔ ڈاکٹرز نے پیدائش سے پہلے ہی سب کو بتا دیا تھا کہ یہ بچہ اپنی طرز کا عجیب بچہ ہے جو سانس نہیں لیتا مگر زندہ ہے۔ اچھی بات یہ ہوئی کہ کسی قسم کی پیچیدگی اور آپریشن کے بغیر ہی بچہ نارمل طریقے سے پیدا ہوا۔ سندس کے ہاں یہ پہلی اولاد تھی۔ اس کا شوہر سین خوش بھی تھا اور پریشان بھی۔ ڈاکٹرز نے ان کو بتایا بچہ بظاہر بالکل صحت مند دکھائی دیتا ہے، مگر پھر بھی سب حیران اور پریشان تھے کہ وہ بچہ غیر معمولی طور پر سانس بالکل نہیں لیتا تھا۔ بغیر سانس لیے وہ ابھی تک کیسے زندہ تھا؟ ڈاکٹر سمیت سب کے لیے یہ بہت بڑا سوال تھا۔ ڈاکٹرز نے اس کے مختلف طرح کے ٹیسٹ کیے۔ بچے میں بظاہر کوئی جسمانی نقص نہیں تھا، سوائے اس کے کہ اس کے پھیپھڑے نہ سانس اندر کھینچ رہے تھے، نہ ہی کسی قسم کی ہوا باہر خارج کرتے تھے۔ سندس اور سین نے اپنے طور پر شروع میں گھبرا کر اسے مصنوعی سانس دینے کی کوشش کی، اپنے آکسیجن سلنڈرز اسے لگانے کی کوشش بھی کی، مگر ان دونوں نے محسوس کیا بچہ بغیر سانس کے زیادہ نارمل اور پرسکون رہتا تھا۔ جو ہی اسے سانس دی جاتی وہ گھبرا کر رونے لگتا۔ ماں باپ سے اس کی بےتابی دیکھی نہ جاتی۔ تنگ آ کر انہوں نے اسے اپنی سانس اور سلنڈر سے سانس دینے کی کوشش چھوڑ دی۔ بچہ بغیر سانس لیے ان کی طرف دیکھ کر کبھی مسکراتا، کبھی بھوک سے بےتاب ہو جاتا اور سندس اسے اپنا دودھ پلانے لگتی۔ دودھ پیتے ہی وہ اور زیادہ پرسکون ہو جاتا اور اپنے ارد گرد کی چیزوں کو دلچسپی سے دیکھنے لگتا۔ اسے دور سے دیکھ کر کوئی نہ کہہ سکتا تھا کہ یہ بچہ بغیر سانس لیے 2 دن سے زندہ ہے۔ ڈاکٹر بریت نے اپنی یونیورسٹی کے ہیڈ پروفیسر سے 2 دن پہلے پیدا ہوئے بچے کا ذکر کیا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو پچھلے 2 دن سے بغیر سانس لیے زندہ اور صحت مند ہے۔ پروفیسر نیل نے اسی دن کی فلائٹ پکڑی اور سیدھے متعلقہ اسپتال پہنچے۔ انہوں نے تفصیل سے بچے کا معائنہ کیا، اس کی حرکات و سکنات کا کچھ دیر بغور مشاہدہ بھی کیا۔ بچہ حیرت انگیز طور پر بغیر سانس لیے بالکل مطمئن دکھائی دیتا تھا۔ پروفیسر نیل نے سندس اور سین کو تسلی دی کہ پریشان نہ ہوں، جلد ہی ریسرچ کے بعد ہم ضرور اس راز سے پردہ اٹھا لیں گے کہ یہ بچہ بغیر سانس لیے کیسے زندہ ہے۔ پروفیسر کا اپنا اندازہ تھا کہ شاید یہ انسانی ارتقاء کی ہی کوئی بدلی ہوئی صورت ہو، مگر حتمی طور پر ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ سندس اور سین بچے کو لے کر اپنے گھر واپس آ چکے تھے۔ گھر کے اندر ایئر کنڈیشن کے راستے آکسیجن کی سپلائی ہر وقت ہوتی تھی اور گھر میں کسی بھی قسم کی کھڑکی کا تصور نہیں تھا۔ صدر دروازہ بھی فریج کے دروازے کی طرح سیل بند ہو جاتا تھا۔ بچہ جو ہی گھر پہنچا اس نے رونا شروع کر دیا۔ سندس اور سین نے بہت کوشش کی مگر بچہ مستقل روتا رہا۔ جو ہی اسے باہر کھلی فضا میں لے جاتے وہ خاموش اور مطمئن ہو جاتا۔ سندس کو مجبوراً اپنا پمپ چڑھا کر اس کے لیے باہر رہنا پڑتا۔ سین نے ایک کمرے میں کھڑکی کا انتظام کروا دیا اور اس کمرے کے اے سی سے آکسیجن کی سپلائی بند کروائی۔ اب بچے کو گھر کے اس کمرے میں رکھا گیا جہاں آکسیجن کی سپلائی بالکل نہیں آتی تھی۔ بچہ وہاں اکیلا رہتا۔ سندس اسے دودھ پلانے کے لیے ہر 2 گھنٹے بعد اپنا پمپ پہن کر وہاں آ جاتی اور کچھ دیر اس سے کھیلتی، اس کا لباس بدلتی اور واپس اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ سین نے بچے کے کمرے میں احتیاطاً کیمرہ لگا دیا تھا تاکہ بچہ ہر پل ان کی نظروں میں رہے۔ بچہ کھڑکی سے کھلی فضا کا نظارہ کرتا، کبھی آسمان کو دیکھ دیکھ کر انگوٹھا چوستا اور مسکراتا رہتا۔ اگلے دن پروفیسر نیل کا فون آیا کہ ان کے شہر سے دور ایک اور شہر کے اسپتال میں بھی اس سے ملتا جلتا ایک کیس ہوا ہے اور وہ آج ہی وہاں جا رہے ہیں۔ وہاں سے وہ کل انہیں پھر کال کریں گے۔ سین اور سندس دونوں سوچ میں پڑ گئے تھے کہ آخر یہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ اچھی خاصی پرسکون زندگی گزر رہی تھی۔ آکسیجن کی مستقل سپلائی موجود ہے، پرسکون گھر ہے، ہر طرح کی آسائش ہے، مگر اولاد ملی بھی تو اس عجیب طرح کے نقص کے ساتھ۔
پھر بھی وہ بہت خوش تھے، مگر کبھی کبھی وہ دونوں میاں بیوی کچھ سوچ کر بہت افسردہ ہو جاتے تھے۔ انہیں ڈر رہتا تھا کہ کہیں ان کی اولاد چند دن کی مہمان ہی نہ ہو۔ یہ خوف دونوں کو اندر ہی اندر ستاتا رہتا تھا۔ اگلے دن ٹی وی پر دھواں دار خبر آئی کہ پچھلے 3 دن سے شہر میں جتنی بھی ڈیلیوریز ہوئیں، تقریباً سب کے سب بچے بغیر سانس لینے والی پراسرار بیماری کے ساتھ پیدا ہوئے۔ لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ تقریباً تمام بچے صحت مند پیدا ہوئے۔ صرف چند بچے ہی ایسے پیدا ہوئے جن کا دل پیدائش کے کچھ گھنٹے بعد دھڑکنا بند ہو گیا۔ مگر حیرت انگیز طور پر جو ہی ان کے دل کی دھڑکن بند ہوتی اور وہ موت کے منہ میں جا رہے ہوتے، ان کی سانس بحال ہوتی جاتی تھی۔ مگر ڈاکٹرز نے بہت سے ٹیسٹ کے بعد ان بچوں کو مردہ قرار دیا۔ گو ان کی سانس چل رہی ہوتی تھی، مگر ان کے جسم کے باقی تمام اعضاء کام نہیں کر رہے ہوتے تھے۔ ڈاکٹرز 2 دن سے ان عجیب لاشوں کا معائنہ کر رہے تھے جو مردہ ہونے کے باوجود سانس لیتی تھیں۔ ڈاکٹرز بہت دیر لاشوں کا معائنہ کرنے کے بعد اس عجیب نتیجے پر پہنچے تھے کہ اس پراسرار بیماری کے شکار بچے جب مرتے ہیں تب ان کی سانس بحال ہو جاتی ہے، جبکہ ان بچوں میں سے کچھ کے والدین بضد رہے کہ ان کے بچے مرے نہیں بلکہ صرف بے ہوش ہیں یا سکتے کی حالت میں ہیں۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ ان مردہ بچوں کی صرف سانس بحال ہے، دل اور دماغ مردہ ہیں، اور انہیں تاحال نہیں معلوم کس طرح ان مردہ بچوں کی صرف سانس اندر اور باہر آ جا رہی ہے اور زندہ بچے بغیر سانس کھینچے زندہ اور تندرست ہیں۔ اس عجیب و غریب صورتحال نے ہر طرف ایک ہیجان برپا کر دیا تھا۔ سین اور سندس دونوں اپنے بیٹے کو لے کر بہت پریشان تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا بچہ ابھی کتنے دن زندہ رہے گا۔ آج سے پہلے تک ان کی خواہش تھی کہ ان کے بیٹے کی کسی طرح سانس بحال ہو جائے، مگر جب سے ہر طرف سے ایسی خبریں آ رہی تھیں کہ اس بیماری کے شکار بچے صرف موت کے بعد سانس لیتے ہیں، انہیں ہر وقت یہ فکر رہنے لگی تھی کہ ان کا بیٹا بھی کہیں یکدم سانس نہ لینے لگے اور ہمیشہ کے لیے مردہ نہ بن جائے۔ سندس بار بار اس کے کمرے میں آکسیجن پمپ پہنے یہ چیک کرنے آتی کہ کہیں نومولود کی سانس تو نہیں بحال ہو گئی۔ سندس نے احتیاطاً سین کو ایکسٹرا آکسیجن پمپ پہنا کر آج رات اسی کمرے میں سونے کے لیے کہا جہاں ننھا روا سو رہا تھا۔ روا ساری رات مزے سے سوتا رہا۔ صبح سویرے جب سین کی آنکھ کھلی تو اس نے غور کیا، روا اٹھا ہوا تھا اور حسب عادت پرسکون انداز میں انگوٹھا منہ میں دبائے کھڑکی سے باہر کا نظارہ کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں سندس بھی کمرے میں آ گئی۔ اس نے روا کو دودھ پلایا اور وہ دونوں میاں بیوی روا سے کچھ دیر کھیل کر اپنے آکسیجن سپلائی والے کمرے میں چلے گئے۔ اتنے میں سین کے فون کی گھنٹی بجی۔ فون اٹھایا تو دوسری طرف ڈاکٹر بریت تھے۔ انہوں نے سین اور سندس دونوں کو اسپتال آنے کو کہا اور ساتھ روا کو بھی لانے کو کہا۔ وہ اور ان کی ٹیم کچھ اور ٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ دونوں روا کو لیے جلد اسپتال پہنچے جہاں اس کے بہت سے ٹیسٹ ہوئے۔ پروفیسر نیل بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت اسپتال میں روا کی طرح 10 بچے اور بھی موجود ہیں اور ان کے بھی ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ آج کی تاریخ میں پوری دنیا میں اس نادر معذوری کے شکار بچوں کی تعداد 3 کروڑ کے لگ بھگ ہو چکی ہے، جن میں سے زیادہ تر صحت مند ہیں اور بہت تھوڑے ہیں جو کسی وجہ سے بیمار ہیں، اور بہت کم تعداد میں بچے پیدا ہی مردہ ہوئے یا پیدا ہونے کے بعد مرے۔ پروفیسر نے بتایا کہ دنیا بھر کے سائنسدان سر جوڑے ان بچوں پر ریسرچ کر رہے ہیں کہ جلد جان سکیں ان سب بچوں میں ایسا کیا مشترک ہے کہ ان میں سے کوئی بھی بچہ سانس نہیں لیتا، اور جو بھی بچہ پچھلے 5 دن میں مرا سب کی موت کے بعد سانس بحال ہونے کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ پروفیسر نے اس خدشے کا اظہار بھی کیا کہ شاید ان تمام بچوں کے جینز اور ڈی این اے بھی ہم باقی انسانوں سے مختلف ہوں، اور اسی اندیشے نے انہیں مجبور کیا کہ وہ آج یہ خاص ٹیسٹ کریں گے جو آج سے پہلے اس طرح کے تمام بچوں کا کبھی نہیں ہوا۔ اس ٹیسٹ کے نتائج آنے میں 6 سے 7 گھنٹے لگ سکتے ہیں، پروفیسر نیل نے کہا۔ سین اور سندس دونوں نے فیصلہ کیا کہ جب تک ٹیسٹ کے نتائج نہیں آ جاتے وہ دونوں وہیں انتظار کریں گے۔ اس دوران وہ باقی بچوں سے ملے اور دیکھ کر حیران رہ گئے کہ واقعی سب بچے بغیر سانس لیے انتہائی پرسکون انداز میں اپنے اپنے پنگوڑے میں سلیقے سے لیٹے تھے۔ رات گئے جب ٹیسٹ کے نتائج آئے تو انہیں پروفیسر نیل نے بتایا کہ ٹیسٹ کے نتائج نے اس راز سے پردہ اٹھا دیا جو پچھلے کچھ دن سے معمہ بنا ہوا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا شک ٹھیک نکلا۔ ان بچوں کا ڈی این اے تمام دنیا کے انسانوں سے مختلف ہے۔ یہ تمام بچے ارتقاء کی اس سیڑھی کو چڑھ چکے جس پر ان بچوں سے پہلے کا انسان ابھی تک نہیں چڑھ پایا تھا۔ ان بچوں کے جینز، ان کا اندرونی نظام ہم سے کافی حد تک مختلف ہے، مگر تاحال ہم یہ وجہ نہیں جان سکے کہ یہ تمام بچے بغیر سانس کے کیسے زندہ اور صحت مند زندگی گزار رہے ہیں۔ نہ ہی ہم ان کی اوسط عمر کے بارے میں ابھی کچھ کہہ سکتے ہیں،
لیکن امید ہے آہستہ آہستہ سائنس ان گتھیوں کو بھی ضرور سلجھا لے گی۔ فی الحال ابتدائی مراحل میں صرف یہی جان لینا اہم ہے کہ یہ نسل انسانی کی ایک نئی شروعات ہے، اور ہم اور باقی تمام انسان جو ان بچوں کے علاوہ آج زندہ ہیں، اپنی طرز کی آخری نسل انسانی ہیں جنہیں زندہ رہنے کے لیے سانس میں آکسیجن کھینچنے کی ضرورت ہے۔ یہ بچے مستقبل کے نئے انسان ہوں گے، اور مجھے امید ہے اب جو بھی نیا بچہ پیدا ہوگا وہ انہی بچوں کی طرح بغیر سانس لیتا انسان ہوگا۔ شاید نسل انسانی کی بقا کے لیے یہ ارتقاء ضروری تھا۔ آکسیجن کے سلنڈر کمر پر ڈالے اب تک کا انسان پچھلے 600 سال سے اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ مستقبل کے انسان ان سلنڈرز کے بغیر اپنی زندگی بغیر سانس کھینچے گزاریں گے۔ سین اور سندس پروفیسر نیل کی بات بہت غور سے سن رہے تھے اور بار بار حیرت سے اپنے بیٹے روا کو بھی دیکھ رہے تھے۔ روا بھی منہ میں انگوٹھا ڈالے مزے سے ساری گفتگو سن رہا تھا۔ اگلے دن حیرت انگیز طور پر روا نے باتیں شروع کر دیں۔ صرف 2 ہفتے بعد وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی ہو گیا۔ روا ایک فرما بردار بیٹا تھا، ہمیشہ اپنے ماں باپ کی ہر بات کو تابعداری سے سنتا اور اس پر عمل کرتا۔ ماہوں سال یوں ہی بیتتے گئے۔ روا 16 سال کا نوجوان بن چکا تھا اور اس کا باپ سین بوڑھا اور بیمار ہو رہا تھا۔ روا اپنے باپ کی ہمیشہ تیمارداری کرتا اور اس کا ہر طرح کا خیال رکھتا، مگر بظاہر اس کے باپ کی موت کا وقت قریب تھا اور آخر ایک دن وہ پھیپھڑوں کے سرطان سے مر گیا۔ روا باپ کی موت کے بعد بہت افسردہ رہنے لگا۔ اس کی ماں سندس بھی بوڑھی اور بیمار رہنے لگی تھی۔ ایک دن وہ بھی اسی بیماری کے ہاتھوں موت کی وادی میں چلی گئی۔ روا دنیا میں بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ اسے اس کی ایک کالج کی دوست نوئی نے اس مشکل میں سہارا دیا۔ نوئی اور روا ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے تھے۔ دونوں کی عمریں بالترتیب 17 اور 18 برس تھیں۔ دونوں نے ایک ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ دن سے روا کے گلے میں تکلیف تھی۔ ڈاکٹر کو دکھایا تو معلوم ہوا اس کی سانس کی نالی جو ان بچوں میں بند ہوتی ہے آہستہ آہستہ کھلنے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا اگر آپریشن کر کے اس سوراخ کو بند نہ کیا گیا تو وہ یکدم سانس لینے کی وجہ سے فوراً مر بھی سکتا ہے۔ روا نے ڈاکٹر کی بات کو زیادہ سیریس نہیں لیا اور واپس گھر لوٹ آیا، مگر رات گئے اس کی طبیعت زیادہ بگڑنے لگی۔ نوئی نے بہت کوشش کی مگر وہ روا کو نہ بچا سکی۔ اس کی سانس کی نالی مکمل کھل چکی تھی۔ جو ہی اس نے سانس لینا شروع کی اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ نوئی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور پھر تکیہ رکھا اور بہت کوشش کی کہ اس کا منہ اور ناک بند رہے اور اس کا سانس گھٹا رہے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اگلے کچھ منٹوں میں روا منہ کھولے گہری سانس لے رہا تھا۔ اس کی موت واقع ہو چکی تھی۔ اگلے دن پتہ لگا وہ تمام بچے جو روا کی تاریخ پیدائش میں پیدا ہوئے سب اچانک سانس لینے کی وجہ سے مر چکے تھے۔ ڈاکٹرز اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ اس خاص طرح کے جینز اور ڈی این اے کے حامل بچے بچیوں کی حد عمر 18 سال ہے۔ 18 سال بعد ان کی سانس کی نالی کسی خاص وجہ سے کھل جاتی ہے اور یہ بچے سانس لیتے ہی دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ ان نتائج کی روشنی میں پیدائش کے کچھ سال بعد تمام بچوں کو گلے کا آپریشن کروانا لازمی کر دیا گیا، جس کے بعد سانس کی نالی مکمل طور پر بند رہ سکتی تھی۔ ہر سال بچوں کو سانس کی نالی چیک کرنے کا بھی مشورہ دیا گیا تاکہ شرح اموات کو 18 سے بڑھا کر زیادہ کیا جا سکے۔